اگر آپ یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہے کہ نہیں، تو 3 نشانیوں پر ہر وقت نظر رکھا کریں۔ وہ کون سی 3 نشانیاں ہیں؟ پہلی نشانی، اگر آپ کے دل میں دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو خوش ہو جانا، اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے۔ اگر اس دل میں دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ جسے پسند فرمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کی نعمت کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ وہ ایک استاد تھے، وہ اکثر اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا دین بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ باتوں باتوں پہ کہا کرتے تھے بیٹا دین بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک دن اس کے شاگرد کا جوتا پھٹ گیا۔ اپنے جوتے کو مرمت کرانے کے لیے یہ شاگرد موچی کی دکان پر گیا، جا کر کہا موچی میرا جوتا مرمت کر دے، جوتا پھٹ گیا ہے، تو میرا جوتا مرمت کر، بدلے میں تجھے پیسے تو نہیں دوں گا، پر بدلے میں دین کی ایک بات دے کے جاؤں، دین کا مسئلہ بتا کے جاؤں گا۔ موچی نے کہا مولوی صاحب مسئلہ رکھ اپنے پاس، مجھے پیسے دے، میں تیرا جوتا مرمت کر کے دیتا ہوں، پیسے دے میں تیرا جوتا مرمت کر کے دیتا ہوں۔ کہا نہیں پیسے نہیں، میں پیسے کی جگہ تمہیں ایک بہت بڑی قیمتی چیز دے کے جاتا ہوں، دین کی ایک بات بتا کے جاتا ہوں، دین کا ایک مسئلہ بیان کر کے جاتا ہوں، مسئلہ یاد کرا کے جاتا ہوں۔ اس نے کہا مسئلہ رکھ اپنے پاس، دین کی بات رکھ اپنے پاس، مجھے تو پیسے چاہیے۔ کسی بھی صورت میں موچی نہ مانا۔ جوتا مرمت کرائے بغیر یہ شاگرد واپس اپنے استاد صاحب کے پاس آیا، کہا استاد جی آپ تو کہتے تھے دین بڑا قیمتی ہے، دین کی عالمی منڈی میں بڑی قیمت ہے، یہی قیمت ہے کہ میں ایک موچی کے پاس گیا، میں نے کہا تو میرا جوتا مرمت کر، بدلے میں تجھے دین کی ایک بات سناؤں گا، دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا۔ اس نے کہا مسئلہ رکھ اپنے پاس، دین کی بات رکھ اپنے پاس، مجھے تو پیسے دے۔ استاد بڑے ہی عقل مند تھے، استاد نے کیا کیا، شاگرد کو سمجھانے کے لیے کہ واقعی دین کی بہت بڑی قیمت ہے، استاد نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک ہیرا نکالا، موتی نکالا، شاگرد کے ہاتھ میں تھمایا، کہا جاؤ فلاں سبزی منڈی میں چلے جاؤ، سبزی فروش کی دکان پر جا کر اس کی قیمت معلوم کرو کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے۔ یہ شاگرد موتی لے کر سبزی منڈی چلا گیا، ایک سبزی فروش کے پاس گیا، کہا اس کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ اس سبزی فروش نے کہا اس موتی کی قیمت 2-4 لیمو ہیں، 2-4 لیمو اٹھا لو، اس موتی سے میرے بچے کھیلیں گے۔ شاگرد واپس آیا، استاد کو کہا استاد جی اس کی جو قیمت ہے نا وہ 2-4 لیمو کے دانے ہیں، 2-4 لیمو کے دانے۔ استاد نے کہا بچے اب اس طرح کرو، اس موتی کو سنار کی دکان پر لے جاؤ، وہاں جا کر اس کی قیمت معلوم کرو۔ اب یہ شاگرد موتی لے کر سنار کی دکان پر پہنچا، پہلی دکان پر پہنچا، سنار کے ہاتھ میں جب موتی دیا، سنار دیکھ کر حیران رہ گئے، اتنا بڑا قیمتی موتی۔ کہا جی میں نے اس کی قیمت معلوم کرنی ہے۔ سنار نے کہا اس کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اگر اس کے بدلے میں پوری دکان دے دوں تب بھی میری دکان کی قیمت کم ہے، اس موتی کی قیمت میری دکان سے کہیں زیادہ ہے، میں اس کو نہیں خرید سکتا۔ اللہ اکبر۔ شاگرد موتی لے کر واپس استاد کے پاس گیا، استاد جی آخر ماجرا کیا ہے؟ سبزی فروش کے پاس گیا تھا، اس نے کہا اس کی قیمت 2 لیمو کے دانے ہیں۔ جب سنار کے پاس پہنچا اس نے کہا یہ تو اتنا بڑا قیمتی ہے کہ اس کے بدلے اگر ساری دکان دے دوں پھر بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہو سکتی۔ استاد نے کہا بچے یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منڈی میں لگتی ہے، ہر چیز کی قیمت اس چیز کی منڈی میں لگتی ہے، مگر دین کی قیمت اللہ کی منڈی میں لگتی ہے۔ دین کی قیمت اہل علم لوگ ہی سمجھتے ہیں، اور دین کی قیمت نبی، رسول، پیغمبر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، اللہ کے ولی ہی جان سکتے ہیں کہ دین کی قیمت کیا ہے، اور جاہل بندہ کیا جانے کہ دین کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، اگر آپ کے اندر نرمی آ گئی ہے، اگر آپ کا دل نرم ہو گیا ہے تو جان لینا اللہ تم پہ راضی ہو گیا ہے، اللہ نے تمہیں پسند فرما لی۔ اگر آپ کا دل نرم ہو گیا، دل موم ہو گیا، اس دل میں رحم آ گیا مخلوق خدا کے لیے، تو جان لینا اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے، جس بندے کو پسند فرمانا چاہتا ہے تو اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔
اب ہمارے دل نرم تو نہیں، ہمارے دل تو پتھر دل ہے۔ اب اس پتھر دل کو نرم کرنے کا بھی ایک نسخہ ہے۔ صحابہ کرام نے میرے کریم نبی سے پوچھا، آقا اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ خدا نہ کرے اگر تمہارا دل پتھر بن بھی جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کے لیے، اس پتھر دل کو موم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا، تمہارا دل میں رحم آئے گا، تمہارا دل موم ہو جائے گا۔ جب تمہارا دل موم ہو جائے گا تو مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیا، اللہ تم پہ راضی ہو گئے، اللہ نے تمہیں پسند فرما لی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، یہ دل کیسے صاف کریں؟ آقا برتنوں تک تو ہاتھ پہنچ جاتا ہے، برتن صاف کر لیتے ہیں، مگر دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا، میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ، قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا، جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ تیسری نشانی، اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی آ جائے، مسلمانوں کے لیے تڑپ آ جائے، رحم دلی آ جائے، جب آپ دوسروں کے دردوں کو اپنے درد سمجھنے لگ جاؤ، جب تم دوسروں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھ کر ان کا حل نکالنے لگ جاؤ تو پکا یقین کر لینا اللہ تم پہ راضی ہو گیا۔ یہ تینوں نشانیاں جب تمہیں اپنے اندر نظر آئیں تو پکا یقین کر لینا تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ ان تینوں نشانیوں کو جب تم اپنے اندر دیکھو گے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، پھر ہاتھوں سے ڈنڈی نہیں مارو گے، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دو گے، اللہ اکبر ایڑھی مار کے نہیں چلو گے، یہاں حسد نہیں رکھو گے، بغض نہیں رکھو گے، یہاں منافقت نہیں رکھو گے، پھر کوئی گناہ نہیں کرو گے جب تم یہ تینوں نشانیاں اپنے اندر پاؤ گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا آقا رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے آقا کے رونے کی وجہ پوچھی، آقا خیر تو ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، عمر ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے، کہا آقا جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے۔ عمر میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میرے اللہ کو تو بوڑھے بندے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔